सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأطهار وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام واجب الاحترام، سامعین عزیز، دوستو، آج جمعیت علماء برطانیہ کی اس بہار کو دیکھ کر اور اس مسجد کی اس رونق کو دیکھ کر اور حضرت ابو بکر صدیق کی نسبت کو دیکھ کر یاد آ رہا ہے کہ آر کے قیام میں ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ آج جب چمن میں بہار آئی تو جمعیت علماء برطانیہ کے علماء نے پھر آواز دی اور میں حاضر ہو گیا اور اپنے مصروف، لیکن جب بھی جمعیت نے آواز دی یا پکارا میں پیچھے نہیں رہا۔ اس وقت جبکہ بیرون ملک سے بھی علماء آئے ہوئے ہیں اور مقامی طور پر بھی مقررین اور نعت پیش کرنے والوں کی خاصی تعداد ہے، مجھے اس کا صرف آج عنوان بیان کرنا ہے، اس کے دلائل نہیں۔ توحید و سنت کے نام پر یہ کانفرنس رکھی گئی، کیوں رکھی گئی؟ اس کی ایک تاریخ ہے پوری۔ تو مجھے اس کانفرنس کا صرف تعارف اور اس عنوان پر کانفرنس کی ضرورت تھی اور وہ میرے دل کی آواز تھی، اس کا تھوڑا سا تعارف کراؤں گا اور زیادہ قریب ہوں گا۔ ہم جسے کہتے ہیں عقیدہ توحید، ہمارے بہت سے نوجوان خاص طور پر جو اس ملک کی پیدائش ہیں وہ اس سے غافل ہیں کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ الحمدللہ جو ہماری زبان کو سمجھتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ عقیدہ توحید کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن جو دور جو اسی ملک کی پیدائش ہیں وہ نہیں جانتے کہ توحید کا عقیدہ کیا ہے۔ تو مجھے کچھ ان کی غلط فہمی کو بھی دور کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ انگریزی دانوں کو جب کہا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ توحید عربی لفظ ہے یا اردو، پیور اردو میں سے عام استعمال کرتے ہیں، تو اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں جب نئے تعلیم یافتہ دوستوں سے پوچھا کہ انگریزی میں بتاؤ کہ توحید کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یونٹی آف گاڈ، یونٹی آف گاڈ۔ میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ یونٹ کا لفظ اس سے آپ ناواقف نہیں۔ یونٹ کسے کہتے ہیں؟ کمپرائز آف ڈفرنٹ ایلیمنٹس، اینی تھنگ وچ از کمپرائز آف ڈفرنٹ ایلیمنٹس دیٹ از کالڈ اے یونٹ۔ ہم جب پاکستان میں تھے تو ایک لفظ تھا
کہ مغربی پاکستان ایک یونٹ ہے. اس کا نام یونٹ کیوں؟ اس میں سندھ، پنجاب، سرحد، بلوچستان، اور خدا کرے کہ کبھی اس کو شمار کرتے کشمیر بھی اس میں ہو. تاہم اس کو کہتے تھے ون یونٹ. تو ون یونٹ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو مختلف ایلیمنٹس اور مختلف سے مل کر ایک بنے. تو خدا مختلف سے مل کر ایک بنا ہے. تو انگریزی زبان کی بے مائگی کہیں یا ہماری بے پرواہی، کسی کو کہا جاتا ہے کہ تم اس کا ترجمہ کرو کہ میں خدا کو ایک مانتا ہوں، کہ I believe in unity of God. آپ میری اس مثال سے بات سمجھ گئے ہوں گے. تو کیا خدا یونٹ ہے؟ خدا کیا یونٹ ہے؟ معاذ اللہ. یہ یونٹی کا لفظ جو ہے یہ اس ملک کی پیداوار ہے جو بیسیکلی بنیادی طور پر تثلیث کے قائل ہے، تین کے. میں یہاں جب کبھی عیسائیوں سے ہم ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی مسلمانوں ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں، ہم بھی خدا کو ایک مانتے ہیں. اور جب وہ اس کو ایکسپریس کرتے ہیں تو کہتے ہیں یونٹی آف گاڈ. تو ایک پادری کا یہ کتاب دیا. تو پادری صاحب کہنے لگے کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، تو مسلمانوں ہمیں یوں ہی کہتے ہوئے تین خدا کو مانتے ہیں. اب یہ کتاب میرے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں تھی، اس کے ہاتھ میں کہنا یہ ایک کتاب ہے. سب نے کہا جی ہاں. تو ایک کتاب ہے، یہ ہے اس کی لینتھ کی لمبی ہے، یہ اس کی ویڈتھ چوڑائی، اینڈ دس از ہائٹ. دس از لینتھ، دس از ویڈتھ اینڈ دس از ہائٹ. کتنی چیز ہوئی؟ تین. اور کتاب بنی ایک. 3 in 1 and 1 in 3. ہم مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، تو یہ کتنی زیادتی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تین مانتے ہیں. تو یہ تین جو ہیں وہ ایک میں ہیں اور ایک تین میں. سو دس از یونٹی آف گاڈ. تو ایک کتاب ہے یونٹی آف گاڈ، توحید کا نام یونٹی آف اللہ. اب جب یہ بات کہی تو ہمارے نوجوان نے ایکسلنٹ، کمال کر دی، کمال کر دیا، ایکسلنٹ. یہ نہیں سمجھے کہ ہمارے بنیادی عقیدے پر تو اسے چھری دے ہم کہتے ہیں ایکسلنٹ ایکسلنٹ. تو یاد رکھیے کہ اس کی کتنی چیزیں تھی؟ تین. لینتھ. میں نے کہا پادری صاحب اب میں لینتھ کو ذرا شمار کرنے لگا ہوں، آپ بولتے جائیں لینتھ. بولیے. ان کو کہا کہیں لینتھ. کرنے کی اب نہیں، اب حد آ گئی. تو میں نے کہا یہ ایسی لینتھ ہے جس کو حد لگی کہ اب حد آ گئی، اب آگے نہیں. اب دوسری ڈائمینشن، 3 dimensions in 1. یہاں سے شروع کریں تو میں کہتا ہوں یہ چوڑائی ہے، ویٹ حد آ گئی، اب نہیں چلی. یہ ہائٹ ہے، چلتے چلتے یا ختم ہو گئی. تو جو تین باتیں آپ نے بیان کی ہیں، تینوں کو کہا جاتا ہے حدیں. یہ بھی حد، یہ بھی حد، یہ بھی حد. اور جو حدوں میں ہے وہ محدود، اور وہ ذات لامحدود. وہ بات تم کر رہے ہو لامحدود کی اور مثال لا رہے ہو محدود کی. یہ انصاف ہے؟ لینے اور دینے کا ترازو ایک ہونا چاہیے. عقیدہ خدا کے بارے میں بیان کر رہے ہو، وہ لامحدود ذات ہے، اور مثال تم لا رہے ہو محدود کی کہ 3 and 1 and 1 and 3. یہ کیوں کیا؟ کہ یونٹ بنانا تھا. یونٹ تبھی بنتا ہے یہ تینوں محدود ہو. اور اللہ رب العزت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا؟
وہ اس وقت سے ہے جس کا ہم تعین بھی نہیں کر سکتے، ہمیشہ سے ہے اور آگے تو اس کا معنی یہ کہ زمانے کا طول بھی کبھی ختم نہیں ہوگا، زمانے کا طول ابھی ختم ہو جائے گا کیونکہ زمانہ مخلوق ہے مگر اللہ رب العزت کی ذات لا محدود ہے۔ زمانہ اپنی تلہ میں سمیٹ سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کا حاضر ہونا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں نا توحید، تو اس کا معنی خاص طور پر یلد کو کہنا چاہیے کہ جب تم کہو وی بلیو ان وننس آف اللہ، وی بلیو ان وننس آف اللہ، یہ نہ کہیں یونٹی۔ اور جو حضرات یہاں موجود ہیں اور ان کے یہاں نہیں گھروں میں ہیں، وہ وعدہ کریں کہ گھروں میں جا کر اپنے بچوں کو سمجھائیں گے اور کہیں گے کہ ہم وی بلیو ان وننس آف اللہ، یونٹی کا لفظ ختم کر دیں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں اور اس کے لیے لفظ یہی ہے۔ میں نے جو بشپ کو کہا کہ تم کیوں کہتے یونٹی، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی اور لفظ نہیں ملا، ہمیں کوئی اور لفظ نہیں ملا، تو اس لیے ہم نے یہ ترجمہ کیا۔ میں نے کہا لفظ تو تمہیں تب ملے اگر تمہارے یہاں کوئی عقیدہ حقیقت میں موجود ہو، اور تمہارا عقیدہ ہی نہیں تو لفظ کیا سے آیا؟ ہمارا عقیدہ ہے، ہمیں لفظ نکال کے دے دیا یا نہیں؟ مجھے یاد ہے میں پہلی دفعہ جب انگلینڈ آیا تو اس وقت میں کالج سے چھٹی لے کر آیا تھا، چھٹی جب ختم ہوئی تو واپس گیا تو کالج کے طالب علم جمع ہو گئے اور بعض وقت یہ نوجوان یونیورسٹیوں کے استادوں کو بھی پرکھتے ہیں، تو کہنے لگے دو چار نوجوان کہ وہاں عام انگریزی بولی جاتی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگے جی اس کا ترجمہ مجھ سے پوچھا کہ شخص کو اپنے دین کی غیرت ہے، تو مجھے کہنے لگے کہ غیرت کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ اور کچھ لوگ بولے موڈیسٹی، کو کچھ۔ میں نے کہا بھائی سوال مجھ سے کیا تھا، پوچھا کہ آپ پوچھے ہو کہ غیرت کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ اب پوچھنے والے تھے شاگرد، تو استاد کبھی مانتا ہے مجھے نہیں آتا، استاد کبھی مانتا ہے، پھر کون جو ملا ہو، ملا آگے چپ نہ باشا کرے، چپ آگے ملا نہ باشا۔ تو سوال کیا کہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں گہری سوچ میں چلا گیا، کوئی لفظ نہ ملا، تو میں نے کہا کس طرح میں کہوں کہ مجھے آتا نہیں، یہ بات بنا لیں گے۔ میں نے پھر پوچھا، کیا پوچھا؟ تو پتا تو تھا لیکن مناظر پر متوجہ کرنے کے لیے میں نے کیا پوچھا؟ کہنے کا غیرت کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا وہاں ہوتی ہی نہیں کہ اس کے لیے کوئی لفظ ہو، وہاں ہوتی ہی نہیں۔ پہلے کوئی معنی کسی جگہ موجود ہوتا ہے پھر اس کے لیے لفظ بنتے ہیں۔ جہاں توحید کی حقیقت ان ملکوں میں داخل نہیں ہوئی تو لفظ ان کو توحید کے لیے کیا ملتا؟ یونٹی آف گاڈ پڑھا جائے تو معلوم ہوا کہ اس ملک میں توحید کا لفظ بھی ہم لائے ہیں، جنہوں نے توحید و سنت کے نام پر اب کانفرنسیں کر رکھی ہیں، یہ حضرات ہیں جو توحید کا لفظ اپنے ملکوں سے یہاں لائے ہیں، ہم لائے ہیں۔ ان کے یہاں توحید کے لیے کوئی لفظ نہیں، کیوں؟ حقیقت تھی ہی نہیں، ان کا کوئی عقیدہ نہیں تھا۔ تو میں عرض کرتا ہوں توحید کا عنوان اور لفظ سمجھ آ گیا نا؟ اب ان کی توحید کیا ہے ذرا غور کرو۔ ان کی عیسائیوں کی توحید کیا ہے کہ خدا میں، اللہ رب العزت میں یا فادر میں بندوں کی صفتیں لانا، بندوں کی لانا۔ مثلا بیٹا کن کا ہوتا ہے؟ انسانوں کا۔ بیٹا کن کا؟ انسانوں کا۔ بیٹا کن کا؟ بندوں کا۔ اب خدا کے لیے جو بیٹا ثابت کرنا ہے وہ خدا کے لیے انسانوں اور بندوں کی صفتیں لانا نا،
تو بندوں کی صفتیں خدا میں ثابت کرنا، بندوں کی صفتیں خدا میں ثابت کرنا یہ ان کا کام ہے. اور ایک ایسا گروہ بھی آ گیا جنہوں نے کہا خدا کی صفتیں بندوں میں ثابت. عیسائیوں نے بندوں کی صفتیں خدا میں ثابت کی، ہندوؤں نے خدا کی صفتیں، پرمیشور کی صفتیں جو ہیں وہ خدا میں ثابت کی. تو خدا میں بندوں کی صفت لانا، خدا کو اپنے مقام سے گرانا، نیچے لانا، بندوں کی صفتیں لانا. انہوں نے یہ جرم کیا کہ خدا میں بندوں کی صفتیں لائے، اور ایک ایسے لوگ بھی اٹھے کہ جو بندوں میں خدا کی صفتیں لائے. کہا کہ یہ بندے ہیں، اولیاء ہیں، بزرگ ہیں، لیکن یہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں. یہ بندے ہیں، خدا کے بندے ہیں، لیکن وہ نقصان کے مالک ہیں. تو بندوں میں خدا کی صفتیں لائے اور یہ بندوں کی صفتیں خدا میں لائے. فرق سمجھ آ گئی کہ نہیں واضح نہیں بات. دیکھیے اللہ رب العزت کے بارے میں کہنا کہ اس کا بیٹا ہے، اللہ یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، کہنا کہ اس کا بیٹا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ، اللہ جل شانہ انہوں نے بندوں کے قریب کر دیا نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہاتھ ڈالا. نہیں سمجھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہنا کہ اس کا بیٹا ہے یا یہ ہے وہ، تو عیسائیوں نے اللہ کی ذات پر ہاتھ ڈالا، ہندوؤں نے خدا کی ذات پر ہاتھ ڈالا، ہندوؤں نے خدا کی ذات پر ہاتھ ڈالا. تو جنہوں نے خدا کی ذات پر ہاتھ ڈالا تو خدا کی ذات پر صحیح عقیدہ نہ رہے تو توحید سے یہ پہلا تصادم ہے. اور اہل بدعت نے خدا کی صفات پر ہاتھ ڈالا. وہ ذات پر گئے، یہ صفات پر گئے. جنہوں نے خدا کی ذات پر ہاتھ ڈالا توحید پر رہے، اور جنہوں نے خدا کی صفات پر ڈالا وہ رہے نہیں. اب توحید پر آپ جو کانفرنس کر رہے ہیں، آپ نے یہ جو ماشاءاللہ یہ مسجد سجائی اور بنائی، اللہ قبول کرے. تو توحید کا اس وقت توحید کے لیے ہمیں دونوں اللہ تعالیٰ کی ذات میں کہو، اللہ کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں. اے عیسائیوں سن لو کہ خدا کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور اہل بدعت بھی سن لیں خدا کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں. اب ادھر رخ کریں یا ادھر رخ کریں. ہم جب اس ملک میں پہلے آئے تو ارادہ یہی تھا مسلمان کلمہ گو یہاں اس ملک میں آئے ہیں، اور الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں آئے ہیں. ہم رخ ادھر ہی رکھیں گے عیسائیوں کی طرف جنہوں نے خدا کی ذات پر ہاتھ. ہم ان سے بات ہی کر رہے تھے. میرا پہلا محاذرہ آئرلینڈ میں عیسائیوں سے ہوا. ہم ارادہ کر رہے تھے کہ یا اللہ ان یورپین ملکوں میں اور انگلینڈ میں ہم سے یہ خدمت کہ ہم ان کے ایوانوں میں توحید کی آواز اٹھائیں. لیکن جب ہم آواز اٹھا رہے تھے تو پیچھے سے ہماری پشت میں خود مسلمان کہلانے والوں نے چھوڑا گھونپا. چھڑا کے ساتھ گھونپا کہ تم خدا کی ذات کے گرد قرار دے رہے ہو، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کی توحید کے قائل اسے آزاد طور پر اپنی طاقتیں تقسیم کر رکھی. میں اس وقت صرف ایک بات کہوں گا، توجہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت کا کوئی شریک ہے. میں صرف ذات کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، ذات کے لحاظ سے. اس کو بندوں کے قریب کرنا یہ کن کا کام تھا؟ عیسائیوں کا. اس کو بندوں کے قریب کرنا عیسائیوں کا. اب نہایت دکھ کی دل سے کہتا ہوں کہ بندوں کے لیے جو لفظ آتے ہیں ان سے کس طرح کھیلا گیا اور علم سے مراد جو الفاظ ان کے لیے آتے ہیں. اس قرآن پاک کی روشنی میں ایک اصولی بات میں کہتا ہوں، اس کی وضاحت اور پھر میں بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا.
قرآن پاک کے طالب علوم اور علماء کو یہ بات ہر وقت ذہن میں رہتی ہے اور رہنی چاہیے. یہ بات ہر وقت ذہن میں رہتی ہے کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب، اس میں کچھ آیتیں ہیں محکمات اور کچھ آیتیں ہیں متشابہات. یہ کسی صاحب علم سے اور کسی طالب علم سے یہ بات مخفی نہیں کہ قرآن پاک میں آیتیں دو قسم کی ہیں. ایک محکمات، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، آیات محکمات ہن ام الکتاب اور متشابہات. کچھ آیتیں ہیں محکمات اور کچھ آیتیں ہیں متشابہات. اسے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جن کے دل صاف نہیں اور دل میں روگ ہے، ان کا طریقہ کیا ہے کہ متشابہات کے پیچھے لیتے ہیں. اور غرض کیا ہوتی ہے؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ. تو آیتیں کتنی قسم کی ہوئی؟ دو، ایک محکمات اور ایک متشابہات. اب ذرا سنیے کہ توجہ فرمائیں، متشابہات کنہیں کہتے ہیں؟ متشابہات کسے کہتے ہیں؟ متشابہات آیتیں کون سی ہیں؟ لفظ تو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا. حافظ صاحب راوی پڑھا رہے تھے، کہتے متشابہ لگ گیا، کہتے ہیں تو متشابہ لگ گیا کا معنی یہ کہ جو آیت آئی ہے تو ملتی جلتی کوئی اور آیت تھی وہ انہوں نے وہ پڑھ دی. متشابہ لگ گیا یعنی جو محل ہے آیتوں کا اس کے لیے ایک اور بھی مثال موجود ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اللہ تعالیٰ کی شان کے لیے بعض مقامات پر ایسے الفاظ استعمال کیے جو انسانوں کے لیے بھی ہیں. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ تو فرمایا سمیع بصیر. اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع و بصیر ہے. یہ چیزیں مفی نہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہ خدا کے لیے اور انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قال مسورۃ جعلناہ سمیعا بصیرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بنایا سمیع بصیر، اور ادھر کہا کہ اللہ سمیع بصیر ہے. اب اللہ رب العزت سمیع بصیر ہے ہمارا عقیدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی الفاظ انسان کے لیے بھی استعمال کیے. اب حیران نہ ہو بلکہ کہیں کہ یہ متشابہ الفاظ ہیں، یعنی وہی لفظ خدا کے لیے اور وہی لفظ مخلوق کے لیے. جب متشابہ الفاظ ہوں اللہ کے لیے بولے جائیں اور مخلوق کے لیے بولے جائیں، وہ فرق کیا جاتا ہے. کس طرح کہ اللہ کے لیے ان کا بولا جانا یہ اور معنی میں اور بندوں کے لیے بولا جانا اور معنی میں. کیوں؟ اگر ہم یہ فرق نہ کریں تو ہم توحید پر رہے، شرک کی وادی میں گر گئے. تو اللہ کے لیے جب یہ الفاظ استعمال کیے جائیں گے تو مانا، اور بندوں کے لیے استعمال کیے جائے تو مانا. میری بات سن رہے ہیں؟ نہیں، آپ سے پوچھتا ہوں، سن رہے ہیں؟ کس سے؟ میں تو بات کر رہا ہوں نا، آپ سن رہے ہیں کس سے؟ کانوں سے. کانوں سے. تو کان ہے نا، وہ آلہ ہے، ذریعہ ہے، سننے کا ذریعہ ہے. میرے یہ ساتھی جو ہیں میری بات سننے میں کانوں کے محتاج. اللہ بھی سن رہا ہے سمیع و بصیر بغیر کانوں. وہ کانوں کا محتاج نہیں، وہ کانوں کا محتاج
اس کے ہمارے جیسے کان نہیں، وہ ہمیں دیکھتا ہے پر ہمارے جیسی آنکھوں میں وہ محتاج نہیں۔ اس کے لیے سمیع بصیر اس معنی میں سمیع بصیر برحق، مگر اس کا معنی اور انسان کے لیے بولا جائے تو اس کا معنی اور میری بات سن رہے ہیں اور وہی سن رہے ہیں جن کے کان تندرست ہیں، اور یہاں کوئی بہرا تو وہ تو میری بات تو معلوم ہوا کہ یہاں آپ کا سننا آلات کا محتاج اور اللہ تعالیٰ کی چیز کا محتاج۔ تو میری گزارش یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے لیے وہ الفاظ بولنا جو مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوں اور لوگوں میں فرق نہ کرنا، اس کو بیان کرنا، یہ توحید کی اشاعت ہے یا بدعت کی؟ یہ بدعت کی اشاعت ہے۔ وہ الفاظ بولنا خدا کے لیے جو مخلوق کے لیے بولے جائیں اور اس کو عقیدے کا معیار ٹھہرانا، یہ بھی بدعت ہے۔ مجھ سے سوال کیا، اور ایسے سوال مسلمانوں کے حلقوں میں تو نہیں ہونے چاہیے۔ مجھ سے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ خدا کہاں ہے؟ عام دینی بھائیوں میں، نوجوانوں میں اس قسم کی باتیں ڈال دی جاتی ہیں کہ ان کے علماء سے پوچھو کہ خدا کہاں ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا خدا کہاں ہے؟ میں نے کہا بتاؤں یا تمہیں پہلے ہی کچھ پتا ہے؟ تو مسلمان ہے تو پہلے بھی کچھ پتا ہوگا نا، میں بتاؤں یا تجھے پہلے بھی کچھ پتا ہے؟ اس کو سمجھ نہ آئی، پھر میں نے سوال دوہرایا کہ کیا تم نے پوچھا کہ خدا کہاں ہے؟ میں نے کہا میں ہی بتاؤں یا تمہیں کچھ پہلے سے ہی پتا ہے؟ چپ۔ میں کہا تم مسلمان ہو؟ کہنے لگا ہاں۔ میں کہا تمہیں پتا ہے نا خدا ہے؟ کہنے لگا ہاں ہے۔ تو میں نے کہا تم اب تک کیا سمجھے کہ کہاں ہے؟ اب تک تم سمجھے ہو کہاں ہے؟ اب پھر چپ۔ میں کہا بولتے کیوں نہیں؟ کہنے لگا بھیجنے والوں نے مجھے اتنا ہی بتایا تھا، اگلی بات تو انہوں نے بتائی نہیں کہ یہ پوچھا جائے گا۔ میں نے کہا بھائی دیکھو انہوں نے بتایا یا نہیں، تم اپنے ذوق سے، اپنے خیال سے، اپنے عام سوچ سے تم بات کرو کہ جب تم مانتے ہو خدا ہے تو خدا کہاں ہے؟ تمہیں کچھ تو پتا ہوگا نا۔ اب جو تھا بولا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، کیونکہ قرآن میں ہے فاستویٰ علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ مگر ماشاء اللہ خوب بات کہی، لیکن تم یہ بتاؤ کہ جب تم کہتے ہو کہ اللہ عرش پر ہے تو عرش خدا کی مخلوق ہے یا نہیں؟ کہ ہے تو مخلوق، آسمان مخلوق، کرسی مخلوق۔ تو جب اللہ نے ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا تھا، نہ آسمانوں کو، نہ کرسی کو، نہ عرش کو، اس وقت اللہ کہاں تھا؟ تم نے اب تو عقیدہ بتا دیا وہ سوال العرش، یہ عرش پر ہے، لیکن اس وقت وہ کہاں تھا جب یہ پیدا بھی نہیں کی؟ اب دونوں ہی حیران۔ میں نے کہا میں جھگڑا نہیں کرتا، تم سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے خیال میں کہاں تھا؟ پھر کہنے لگے معلوم نہیں اس وقت تھا بھی یا نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت پریشان۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تم جو ہر جگہ یہ کہتے پھرتے ہو کہ واستویٰ علی العرش، تو تمہیں پتہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے نا استوا کا اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ واقعہ نقل کرتے ہوئے کہ جب نوح علیہ السلام اپنی کشتی بنا رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب قوم میں آنے والا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِسْتَوَيْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، اے نوح جب تو اور تیرے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں استویت، جب تو بیٹھ جائے
کشتی اگلی بات کہی. تو استوا علی بیٹھنا اوپر یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے لیے یا میں کہتا ہوں مخلوق کے لیے استعمال کیا یا نہیں؟ یہ لفظ تو ہے، پورا چیزیں اٹھا کر دیکھو کہ لفظ ہے. تو استوا کا لفظ ان کے لیے نوح علیہ السلام کے لیے ہے، اور میں نے کہا خدا کے لیے اس کے لیے بھی ہے. مقامات پر قرآن کریم میں یہ لفظ ہے. تو میں نے کہا اب تم اپنے بھیجنے والوں سے پوچھو کہ جو لفظ خدا کے لیے بھی استعمال ہو اور بندوں کے لیے بھی یعنی مخلوق کے لیے بھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں متشابہ یا متشابہات. اب یہ لفظ جب خدا کے لیے بھی ہے استوا کا اور نوح علیہ السلام کے لیے بھی ہے اور دونوں کے لیے قرآنی شہادت موجود ہے، قرآن میں دونوں کی. اب یہ بتاؤ کہ یہ متشابہات میں سے ہے یا نہیں؟ کہنے لگے کہ ہے تو پھر متشابہات میں سے. میں کہ تم ہر جگہ جو اس کی دعوت دیتے ہو کہ بھئی عقیدہ صحیح رکھو توحید کا کہ خدا عرش پر ہے عرش پر ہے، ہر ایک کو تو ابتغاء فطرت وابتغاء تعویل وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا. دوستو عزیزو، متشابہ کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جو خدا کے لیے بھی ہو اور بندوں کے لیے بھی ہو. اب اس لفظ کو جب خدا کے لیے عقیدے کی بنا ٹھہراؤ گے، قرآن تو کہتا ہے کہ جن لوگوں نے متشابہات پر عقیدے کی بنیاد رکھی ان کی سوچ غلط ہے. تم نے اس کو مانا بھی کہ یہ متشابہات میں سے ہے اور اس پر عقیدے کی آمد خدا کہاں ہے. جب وہ کوئی جواب نہ دے سکے تو کہو کہ عرش پر ہے، اور اس کا عرش پر ہونا قرآن پاک کے بیان کے مطابق متشابہات میں سے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کو بندوں کے قریب کرنا کہ نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے جس طرح نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے اور خدا اس طرح عرش پر بیٹھا، جس طرح نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے خدا اس طرح تو نہیں بیٹھا. اب خدا کے استعمال عرش کا معنی اور ہوگا، اور جب تک یہ لفظ مخلوق کے لیے بھی قرآن میں موجود ہے اس پر عقیدے کی بنا نہیں کہا جائے گا. اس کی مراد اللہ ہی جانتا. ہم قرآن پاک کی نصوص پر ایمان لاتے ہیں. وما معکم اینما کنتم، وما معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو. اگر خدا ہر جگہ موجود نہیں تو ہر جگہ سیدھے کیوں کرتے ہو؟ ہر جگہ سیدھے کرتے ہو، جہاں موقع ملے نماز پڑھتے ہو. جب تم نماز پڑھتے ہو تو تصور تمہارا یہی ہو، عقیدہ یہی ہو ہم خدا کے سامنے ہیں. اور خدا نہیں رکے ہر جگہ سیدھے مسجدوں میں گھروں میں موقع پر. اور خدا نہ سوچو کچھ توحید کا جو عقیدہ تھا ہمارا جس میں عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو عقیدہ تھا اس کو ہمارے عقیدے کو ان بندوں نے عیسائیوں نے کمزور کرنے کی کوشش کی. خدا کو بندوں میں لے آئے، وہی نسبت ان میں قائم کی. اور اگر ہم بھی خدا کو یہاں لے آئے، ہم بھی خدا کو اس مقام پر لے آئے کہ خدا کا بیٹھنا عرش پر اسی طرح ہے جس کا بیٹھنا ہوتا ہے، تو خدا کو مخلوق کے کی ہم بھی لائے. تو یہ دونوں فرقے عیسائیوں کے ہوں یا خدا کے بارے میں پروپیگنڈا کرنے والے کہ ہر جگہ وہ اس پر ہے، یہ دونوں بدتی ہیں. عیسائی اس لحاظ سے بدتی کہ جو تعلیم موسیٰ علیہ السلام سے پہلے چلی آ رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، اولڈ ٹیسٹمنٹ سے جو تعلیم چلی آ رہی تھی انہوں نے اس کو بدلا. تو عیسائی بدتی اس لیے کہ پچھلا سلسلہ تھا اس کو بدلا. اور یہ مسلمان کہلانے والے بھائی جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا عرش پر ہے، تو انہوں نے خدا کے بارے میں وہ عقیدہ رکھا جس کو کہتے ہیں مشبہہ. مشبہہ فرقہ وہ ہے جو خدا کے لیے وہ چیزیں ثابت کرے جو مخلوق کے لیے. یہ بیٹھنا یہ مخلوق کے لیے تھا اور یہ خدا کے لیے ثابت کر رہے ہیں. تو توحید کا جو پازیٹو رخ ہے اس کی جہتیں ہیں تین ہماری، ایک عیسائیوں کے بارے میں، ایک عیسائیوں کے بارے میں، اور ایک جو اس سوال عرش پر قوم کو پکارتے پھرتے ہیں ان کی، تیسری ہندوؤں کی.
کے لحاظ سے ہم جب کہیں گے توحید تو ہمیں بات اور سنانی پڑے گی. کیوں؟ ان تینوں نے ذات میں ہاتھ ڈالا اور اہل بدعت نے صفات میں ڈالا اور ہم پر یہ الزام لگایا کہ یہ حضور کو مانتے نہیں. اور جب سے آپ اس مسجد میں بیٹھے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن رہے یا نہیں؟ نعتیں پڑھی گئی، سب نے درود پڑھا یا نہیں؟ تو آپ کیا کہتے ہیں جب حضور کا نام آئے وسلم؟ تو میں نے جب کہا کہ حضور کا نام آئے تو حضور کا معنی کیا؟ جب میں نے کہا نا حضور کا نام آئے تو حضور کا معنی کیا؟ بھائی وہ تو آپ کا انسٹاگرامی ہے، پوری آیت پڑھ رہے ہیں. تو جب کہا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور فرماتے تھے، حضور آئے، حضور گئے، تو حضور اس اونچی ہستی کو کہتے ہیں جس کے پاس لوگ حاضری تھے، جس کے پاس لوگ حاضری تھے. استاد شاگرد کو کہتا ہے کوئی کام، وہ کہتا ہے حضور میں آیا، مطلب کہ تو بڑا ہے میں چھوٹا ہوں، تو حضور ہے میں حاضر ہوں، میں آیا. تو حضور بڑے کو کہتے ہیں چھوٹے کو؟ بڑے کو. چلو استاد نہ صحیح، باپ ہو، باپ بیٹے کو کوئی بات کہے تو وہ کہے میں حضور. اب آج کل تو کوئی نہیں بیٹا باپ کو کہتا، پہلے کہتا. میں ایک مثال صرف دے رہا ہوں. آج کل بیٹا جو ہے نا وہ باپ کو حضور نہیں کہے گا، ڈیڈی ڈیڈی. یہ ڈیڈی کیوں؟ کیونکہ بیٹا ہو گیا ڈیڈی. جب یہ ڈیڈی ہے تو وہ ڈیڈی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ باپ نے آواز دی، بیٹا کہتا ہے کہ حضور میں آیا، ابا جان میں آیا، والد صاحب میں آیا. تو حضور کسے کہتے ہیں؟ بڑے کو جس کے پاس حاضری دی ہے. سکولوں میں ہم نے دیکھا مدارس میں کہ استاد کھڑا ہوتا ہے رجسٹر لے کر فلاں 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 نام، تو وہ نام لیتا ہے تو وہ جواب میں کہتا ہے حاضر 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 حاضر. سارے بچے حاضر کہتے ہیں. کس کو؟ اپنے آپ کو. استاد نے آواز دی، کسی کا حاضر، تو حاضر چھوٹا ہوتا ہے یا بڑا؟ اور حضور خاتم النبیین کی شان تھی حضور، اور علماء ذکر کرتے ہیں ان کا جب بھی حضور کہہ کر، اور جو حضور تھے ان کو تم نے حاضر بنا دیا. ہم اپنی مجلس میں کہیں تھوڑی سی شیرینی رکھ دیں یا مٹھائی رکھ دیں تو کہتے ہیں کہ آپ آ گئے، آپ آ گئے، حاضر ہو گئے، اور صرف شیرینی کی خاطر نبی کو تم نے حاضر بنا دیا. شیرینی کی خاطر. اسے تو وہی بڑا دانا تھا جس نے کہا تھا شیرینی کی خاطر نہیں بلکہ ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھی گیا. اسے تو شیرینی کی بار حاضر کیا نا، اسے تو کم ٹکٹ پر حاضر کیا. تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی رسالت اور نبوت کی تمام شانوں کے ساتھ مانا، اور تمام انبیاء میں آپ کو سب سے افضل مانا. تو یہ کہہ دینا کہ ہم درود نہیں پڑھتے، مسجد میں ایک جگہ ایک شخص پکڑ لیا اور کہنے لگا تم مسجد میں کہہ رہا ہے درود نہیں پڑھتے، تو تم مسجد میں جھوٹ بول رہا ہے. جب اسے پکڑ لیا اور اس کی حمایت کے لیے کوئی نہ آیا، کہہ رہے نہیں ہمارا مطلب یہ نہیں، ہمارا مطلب یہ کہ لاؤڈ اسپیکر پر نہیں پڑھتے، لاؤڈ اسپیکر پر نہیں پڑھتے. اچھا جب تم کہتے ہو کہ یہ درود شریف نہیں پڑھتے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پر نہیں پڑھتے. کہنے لگا ہاں. تو نے کہا پھر تو صحابہ میں سے کسی نے بھی لاؤڈ اسپیکر پر نہیں پڑھا، تو ان کے ساتھ ہم ہوئے گا تم؟ ان میں سے کسی نے بھی لاؤڈ اسپیکر پر نہیں پڑھا، تو ان کے طریقے پر تم ہوئے گا ہم. تو میں صرف یہ اتنی عرض کرنا چاہتا تھا کہ الفاظ پہچانے جاتے ہیں اپنی ضدات سے. توحید کے مقابلے میں لفظ ہے شرک، توحید کے مقابلے میں لفظ ہے شرک. تو شرک کے معنی سمجھو، شرک کے دو معنی،
ایک یہ کہ خدا کو بندوں میں لانا، ایک ہے بندوں کو خدا میں لے جانا، ہے دونوں ہی شرک۔ تو یہ ہوا توحید کے مقابلے کا لفظ۔ اور ایک لفظ ہم روز استعمال کرتے ہیں سنت۔ سنت تو سنت کے مقابلے کا لفظ ہے بدعت، توحید کے مقابلے کا لفظ شرک، اور سنت کے مقابلے کا لفظ بدعت۔ ہم نے اگر خدا کی شان مانی تو اس طرح مانی کہ خدا میں بندوں کی صفتیں نہ لاؤ، نہ خدا کی صفتیں بندوں میں لاؤ۔ توحید کو مانا تو بالکل واشگاہ طور پر، اور سنت کو مانا تو اس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو طریق ہے اس میں کسی چیز کا اضافہ نہ کرو۔ تو بعض دوست کہتے ہیں کہ معمولی سا ہو جائے گا تو کیا ہو جائے، معمولی سا اضافہ۔ تو میں نے ایک نوجوان کو مخاطب کہا، دیکھو نوجوان تھا بڑا مضبوط جسم والا، تو میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوانی دی اور بڑا مضبوط جسم تیرا دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ اگر تھوڑی سی پھانس، یعنی لکڑی کا باریک ریزہ، تھوڑی سی پھانس اگر تمہارے بدن میں لگ جائے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں یعنی چلتر لگ گئی، چلتر لگ گئی یا پھانس لگ گئی تھوڑی سی، تو تم اس کے بارے میں لاپرواہ ہوگے یا فکر کرو گے کہ اس کو نکالو؟ کہنے لگا جی ہمارا تو قرار جاتا رہے گا، ہم کہیں گے کہ اس کو نکالیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جسم دیا ہے، یہ جسم کتنا توانا کیوں نہ ہو، طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن یہ ذرا سی چھلتر کو قبول کر لیتا ہے۔ چھلتر لگی ہو تو رات کو نیند نہیں آئی، تو اتنا بدن جو ہے جس طرح چھلتر کو قبول نہیں کر سکتا، اسلام کا پورا بدن بدعت کو قبول نہیں کر سکتا۔ یہ بدعت کیا ہے؟ یہ چھلتر ہے۔ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ معمولی سی، میں کہتا ہوں کہ چھلتر بڑی ہو تو اس کی تکلیف اتنی ہی ہوتی جتنی چھوٹی کی ہوتی ہے، اور نکالنا اتنا مشکل ہوتا ہے چھوٹی کو، اتنا بڑی کو نہیں۔ تو بدعت جتنی چھوٹی ہوگی اتنی خطرناک ہوگی۔ بدعت کو ہضم کرانے کے لیے کیا چھوٹی سی ہے بالکل۔ تو یاد رکھو کہ اسلام ایسا جامع اور کامل مذہب ہے، کوڈ آف لائف، کوڈ آف پریکٹس، کہ اس میں ذرا سی بھی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جس طرح ہم یہ مانتے ہیں we believe in oneness of Allah and we believe in all his attributes and we believe that there is no partner to him, no son of him, he is above all these conceptions. اسی طرح ہم مانتے ہیں کہ اسلام is a complete code of life، اس میں اتنی بھی گنجائش نہیں جتنی چھلتر کی۔ تو ہمارے لیے یہ مسئلہ توحید کا تو صرف علم کا مسئلہ نہیں، عقیدے کا نہیں، یہ غیرت کا بھی مسئلہ ہے۔ غیرت کا یہ توجہ کیجیے، حضرت با یزید بستامی رحمہ اللہ کا ایک قصہ یاد آیا۔ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ حضور جناب مجھے تعویذ چاہیے۔ تعویذ، عورتیں تعویذ لینے آتی ہیں نا تو زیادہ کیا مانگتی ہیں تعویذ؟ 90% کیس میں ان سب کا تعویذ ایک ہی ہوتا ہے، کہتے کہ ہمارا خاوند کسی اور طرف نظر نہ کرے، اس کی تعویذ۔ وہ آئی تعویذ لینے کے لیے، حضور مجھے تعویذ دیں۔ کہے گا کہ میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اس کی نظر میں بڑی لڑکیاں ہیں، تو کوئی ایسا تعویذ دے کہ بالکل صاف ہو جائے۔ اور وہ تھے با یزید۔ ہمارے جیسا بھی ہوتا تو کہتا کہ 50 پاؤنڈ کا نوٹ لاؤ، پہلے 50 پاؤنڈ کا نوٹ لاؤ اور ابھی لو، 20 کا لاؤ تو کل دیں گے تعویذ۔ بہرحال انہوں نے اپنی ایک ترتیب رکھی ہوتی ہے، طریقہ ہے کام کا۔
لیکن وہ اللہ والے تھے. انہوں نے کہا بیٹی جب خدا کی کتاب نے اور خدا کے قانون نے دوسری بیوی کرنے کا حق دیا اور دوسری شادی کا حق دیا تو میں کس طرح اس کو روک سکتا ہوں؟ صاحب جواب دیا. یہ نہیں کہ لوٹ لاؤ. اب عورت جو تھی وہ بول اٹھی. عورت ایک تھی, بات کرنی اس کو نہ آئی, لیکن اب اس کا ضمیر بیدار ہو گیا. یعنی حضرت میں پردے میں ہوں, میں پردے میں ہوں, اور شہادت میں جب وہ عورت یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اللہ نے وہ حسن و جمال دیا کہ اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ مجھے نہ کہیں, تو میں اس سوچ میں ڈوب گیا کہ جب ایک عارضی حسن و جمال, عارضی حسن و جمال جسے ہمیشہ نہیں رہنا, اس وقت ہر وقت زمانے کے انقلابات کی تلوار اس پر لٹکی ہے. آج جو حسین ہے وہ کل نہیں, وہ سورج ہو کر رہ گئے جن کو آج اپنے حسن و جمال پر ناز تھا. تو جب اس عورت کو جس کا حسن و جمال عارضی ہے اور ڈلتی کا سایہ ہے, حسن و جمال عارضی ہے اور ڈلتی کا سایہ ہے, یہ حسن جو عارضی ہے وہ اپنے اوپر شریک قبول نہیں کرتا, تو لازوال حسن اپنے اوپر شریک کو کیسے بنا سکتا؟ اللہ کا حسن لازوال, الآن کما کان ولم یلقا زوالا. اللہ تبارک و تعالی وہ حسن حقیقی, یہ حسن جو چند دن کا ہے, یہ شریک برداشت نہیں کرتا, تو وہ کیسے کر لے؟ معلوم ہوا کہ توحید صرف عقیدے کا ہی مسئلہ نہیں, مومن کی غیرت کا مسئلہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو رحیم ہے, جو رحمان ہے, اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں. اس نے رحمت کے دروازے کھلے ہو کے ساتھ کہا کہ ہر ایک کو بخشش چاہوں تو بخش دوں, لیکن مشرک کو نہیں بخشوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان کہ مشرک کو نہیں بخشوں گا, یہ اس کی غیرت کی آواز ہے. اور سب سے زیادہ غیرت والا اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ساتھ میں جو فرمایا تھا کہ سات غیور ہے, وانا اغیر منہ واللہ اغیر منی. تو دوستو, عزیزوں, بزرگوں اور بھائیوں, ہمیں عقیدہ توحید کو بچانے کے لیے ان لوگوں کا بھی سامنا کرنا ہے جو تین میں ایک اور ایک میں تین کہتے ہیں, اور ان بدعتیوں کا سامنا بھی کرنا ہے جو خدا کے لیے فنوں کی صفتیں لا کر متشابہات و عقیدوں کی بنیاد رکھتے ہیں. ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے. میں ابھی آپ سے رجوع کرنا چاہتا ہوں, اور کیا کروں گا, آخری جملہ دعائیہ کہہ کر یہاں سے رخصت ہوں گا. تو میرے رخصت ہونے کو آپ کیا کہیں گے علمی زبان میں؟ نقل و حرکت, کہ میں اب یہاں بیٹھا ہوں, پھر میں نقل آگے جا, پھر حرکت چلا. تو نقل و حرکت شان ہے بندوں کی, مخلوق کی, اللہ کی نہیں. جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نقل و حرکت مانتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی سمت, کوئی طرف, کوئی حد, کوئی نہایت, کوئی نقل, کوئی حرکت نہیں. اس لیے کہ جب کسی چیز پر ٹکا دیا جائے تو تین ہی صورتیں, بس میں کہاں بیٹھا ہوں. اب یا تو ممبر کی کرسی جو ہے, یا ممبر یہ میری جسامت سے بڑا ہے یا چھوٹا, یا بڑا ہوگا میری نسبت, یا چھوٹا ہوگا یا برابر ہوگا. تو بیٹھنے کی نسبت ہوگی مقدوریت کی طرف. وہ چیز مقدور ایک قدر میں, ایک اندازے میں آتی ہے جو بیٹھے, اور بیٹھے والا بیٹھے جس چیز پر, اس کے ساتھ اس کی نسبت کیا ہوگی؟ تین نسبت خالی نہیں. تو اس میں آ گئی نا مقدوریت. تو
خدا کو اس طرح بٹھانا جس طرح کہ انسان تخت پر بیٹھتا ہے، اس طرح یہ عقیدہ رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے لیے مقدوریت ثابت کرنا ہے، اور یہ عقیدہ بدعت کا ہے۔ کاش کہ ہم اس عقیدے سے بچیں۔ یہ عقیدہ بدعت اور یہ نقل و حرکت۔ ایک حدیث میں ہے رمضان شریف کی راتوں میں سے کسی رات کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اس رات پہلے آسمان پر اترتا ہے، تو علماء کہتے ہیں جیسے اس کی ذات بے مثال، اس کا اترنا بھی بے مثال، جیسے اس کی ذات بے مثال اس کا اترنا بھی بے مثال۔ اور اگر کوئی عالم اترتے ہوئے کہے کا نزولی حاضہ جیسا میں اترا ہوں، یہ نقل و حرکت بندوں کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں یہ نقل و حرکت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ عرش پر ہے، تو ساتھ ہی فرمایا آمنتم من فی السماء، کہ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے جو آسمانوں پر ہے؟ اب ہر میں سوال کرتے ہیں کہ آسمانوں پر ہے یا عرش پر، اور پھر جو کہنا پڑتا ہے کہ ہر جگہ ہے تو پہلے ہی کہہ دو۔ پھر جب کہنا پڑتا ہے تو میں نے صرف موضوع کا تعارف کرایا۔ جہاں تک بدعات رائج ہیں، میں صرف ایک چھوٹا سا اعلان دیتا ہوں کہ یہ بدعات پر بدعت اور اہل بدعت اسلام کی نظر میں اس میں 20 بدعات ایک کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں تو اب ہر ایک کا جواب جلسوں میں نہیں ہوتا کہ جی اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھانا جائز ہے یا نہیں، تو میں کہا کرتا ہوں کہ تم نے خود سوال میں ہی مسئلہ حل کر دیا، تم نے بھی لفظ پڑھانے کا استعمال کیا۔ جب سوال کیا کہ اذان میں صلاۃ و سلام پڑھانا جائز ہے یا نہیں، تو پڑھانے کا لفظ استعمال کیا، معلوم ہوا اندر سے تم بھی کہہ رہے ہو کہ صلاۃ کہ اذان وہی ہے جو بلال نے دی تھی۔ تو یہ جتنی بھی بدعات ہیں الگ الگ ہے، اور یہاں تک نماز کا وقت ہو گیا، جب تک تکبیر کہنے والا قد قامت الصلاۃ نہ کہہ دی کھڑے نہیں ہونا، ہمارا طریقہ یہ ہے۔ تو اس میں ہم نے ان کی ایک ایک بدعت کا جواب جو ہے وہ فقہ حنفی سے دیا۔ اسلامک اکیڈمی یہ کتاب شائع ہوئی ہے، اور ایک ہی بدعت پر نہیں ساری کتاب لکھی، تو 20 بدعتوں میں ایک ایک پر یہ کلام ہے۔ آپ کو جلسہ کے آخر میں قاری صاحب سے یہ بات مل سکے گی۔ تو میں ان کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ توحید کی آج کچھ عنوان کی وضاحت میں نے کر دی، اور سنت کی اور بدعت کی، لیکن مسئلہ میں نے توحید کا بھی کوئی بیان نہیں کیا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ توحید و سنت کی ان کانفرنسوں کو پربہار رکھے، اور پھر موقع ہوگا تو انشاءاللہ عرض کر دیں گے۔ نکل جانا تمنا ہے درختوں پر تیرے روزے کے جا بیٹھے، قفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا، تمنا ہے درختوں پر
ماہی چتر